السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج تاریخ ہے 12 مارچ 2024 اور پہلا رمضان المبارک ہے آج، کہ رمضان کا پہلا روزہ ہے جو کہ کچھ ممالک میں افطار ہو چکا ہے اور کچھ میں ہونے کے قریب ہے اور کچھ میں آج دوسرا روزہ بھی ہے۔ تو آج بات ہے کہ یہ بات صرف اس لیے شیئر کروں کہ اس کو اگر آپ پازیٹیو وے سے لیں گے، مثبت انداز میں سوچیں گے تو اس میں سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے۔ اور یہ بات ہے، قصہ کہہ لیں، واقعہ کہہ لیں، کہانی کہہ لیں، ایک ساس اور بہو کی۔ ایک ساس جو اپنی بہو پر کافی ظلم کرتی تھی، اسے برا بھلا بھی کہنا، اس کے والدین کو برا بھلا بھی کہنا، اس سے گھر کے سارے کام بھی کروانا اور ڈانٹ ڈپٹ بھی کرنا۔ لیکن بہو جو تھی وہ ہمیشہ مسکرا دیتی یا وہاں سے اس وقت سائڈ پہ ہو جاتی کہ کوئی وہ ایسا لفظ یا یوں کہہ لیں ایسا مناسب لفظ جو ہے یا الفاظ اس کے منہ سے نہ نکل جائے۔ تو بہو ہمیشہ یہی کرتی۔ ساس یہ بار بار عمل دہراتی رہی، لیکن بہو کا جو جواب ہے وہ ساس کی توقع کے مطابق کبھی نہیں آیا۔ تو بالآخر ایک دن اس کے ساس صاحبہ نے اپنی بہو کو بلایا اور پوچھا کہ میں جب سے آپ آئی ہو اس گھر میں شادی کر کے، تو میں نے آپ کے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں کیا، آپ کو برا بھلا کہا، آپ کے والدین کو بھی بعض دفعہ کہا، آپ کو طرح طرح کی باتیں سنائی، ڈانٹ ڈپٹ کی، کام بھی کروایا، اس کے باوجود بھی آپ کی میں نے کبھی حوصلہ افزائی نہیں کی بلکہ حوصلہ شکنی ہی کی۔ لیکن جواب میں آپ نے کبھی کوئی بات نہیں کی، مجھے کوئی جواب نہیں دیا، ایسا کبھی کچھ کہا نہیں، بلکہ آپ مسکرا دیتی ہیں اور چلی جاتی ہیں۔ تو اس دن بہو کو اپنے الفاظ کے ذریعے سے اپنی سب بات کو سمجھانے کا موقع مل گیا اپنی ساس صاحبہ کو۔ تو بہو یہ کہتی ہے کہ اصل میں جب میں اپنے گھر میں تھی تو میری والدہ صاحبہ جب میں تھوڑی سی بڑی ہوئی تو مجھ سے گھر کے کام کرواتی، مجھے ڈانٹ ڈپٹ بھی کرتی، میں اسکول جاتی، اسکول سے تھکی ہاری آتی اور آتے ہی چند لمحے اسکول کے بعد آرام کے بعد وہ مجھے پھر گھر کے کام پہ لگا دیتی اور سارے کام مجھ سے گھر کے کرواتی اور میں اپنا پڑھتی بھی، لیکن میں اپنی والدہ کو کچھ نہیں کہتی تھی۔ تو جب میرے بھائی بڑے، ان کی جب شادیاں ہو گئی، ان کی بیوییں گھر آ گئی، تو میری ماں نے پھر بھی مجھ سے کام کروانا، بہو کو کبھی نہ کہنا کہ آپ کام کرو، اور یہ کہہ دینا کہ تمہارا بھائی ہے تم کام کر دو، یہ مسئلہ ہے تم کام کر دو، کوئی بات نہیں، کچھ نہیں ہو جائے گا۔ تو بہو نے کہا کہ میری والدہ سے مجھ سے کام کرواتی، بعض دفعہ مجھے چڑ ہوتی، مجھے غصہ آتا، لیکن میں کبھی اس کا اظہار نہ کرتی، اپنے ماتھے پہ کبھی بھی بل نہ ڈالتی۔ تو کہتی کہ میری تربیت شروع سے ہی میری والدہ نے ایسی کی تھی اور یہی اسی طرح کی روٹین چلتی رہی جب تک میری شادی نہیں ہوگی، کہ بھائیوں بھی مجھ سے کام کروانے، ماما نے بھی کام کروانے، میری ماں نے بھی، اور نہیں دیکھنا کہ یہ تھکی ہوئی ہے، یہ بیمار ہے، اس کو سکون چاہیے، انہوں نے مجھ سے گھر کے سارے کام کروانے، جو بھی ایک گھر کے نارمل کام ہوتے ہیں۔ تو وہ کہتی کہ جب میری شادی تھی تو شادی سے ایک دو دن پہلے میری ماں نے مجھے پاس بٹھایا اور سمجھایا کہ میں نے تم سے سارے گھر کے کام کروائے ہیں، آپ پڑھتی بھی تھی، گھر کے کام بھی کرتی تھی، بھائیوں کا خیال بھی رکھتی تھی، میرا بھی خیال کرتی تھی اور گھر کے کام کاج بھی سارے کرتی تھی،
اور میں نے آپ کو اس طرح سکون نہیں کرنے دیا جس طرح عام طور پر کرنے دیا جاتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں آج سے پہلے تک تمہاری سانس میں نہیں ہوئی تھی، اور آج میں تمہاری ماں بن کے آپ کو مشورہ دے رہی ہوں اور نصیحت کر رہی ہوں۔ اس نے کہا کہ جو میں نے آپ کی یہ ایک ٹریننگ کروا دی ہے، پریکٹس کروا دی ہے، کہ جب آپ اگلے گھر میں جاؤ گی جہاں آپ کی شادی ہوگی تو آپ کی سانس جو ہے وہ کم و بیش اسی طرح کی آپ کو ملے گی، اور اسی طرح کی ہوتی ہے جو ہمارے معاشرے میں دیکھا گیا ہے۔ تو اس نے کہا کہ اسی طرح کے کام وہ آپ سے کروائے گی اور اسی طرح کے آپ پہ مسئلے مسائل آئیں گے۔ تو میں نے یہ آپ کی پریکٹس کروا دی ہے تاکہ جب آپ اگلے گھر میں جاؤ تو آپ کو جب وہ کہیں تو آپ کے لیے مشکل نہ ہو کہ بھئی میں نے یہ کبھی کیا نہیں، میں نے کبھی باتیں نہیں سنی، تو اس سے مسئلہ خراب ہو سکتا ہے۔ تو میں نے آج سے پہلے جتنی بھی لائف ہے آپ جب آپ بڑی ہوئی تو آپ کے ساتھ ایسے ہی بیہیو کیا جیسے ایک ساس کرتی ہے۔ تو یہ میں نے آپ کی پریکٹس کروا دی ہے۔ تو اس نے اپنی ساس کو کہا کہ میری ماں نے میری یہ پریکٹس کروا دی تھی۔ تو وہ پریکٹس کی وجہ سے ہی مجھے کبھی لگا ہی نہیں کہ مجھے کچھ ایسا بول رہا ہے یا میرے ساتھ کچھ ایسا ہو رہا ہے، مجھ سے کوئی الگ سے کام کروائے جا رہے ہیں، کیونکہ یہ سارے کام، یہ ساری باتیں میں پیچھے سن کے آئی تھی۔ تو ساس صاحب بڑی حیرانی ہوئی اور بہو نے اتنا کہا اور مسکرائی اور خاموشی سے وہاں سے چلی گئی۔ تو یہ بات بتانے کا مقصد صرف اتنا سا ہے، ویسے میں نے کہا تھا اس کو پازیٹیو وے میں لے، اگر ہم نیگیٹو سوچیں گے تو بہت ساری منفی سوچیں گے تو بہت ساری باتیں، بہت سارے سوال اور نکل آئیں گے۔ لیکن اگر آپ مثبت سوچیں تو ساس یہ سوچے کہ جو دوسرے گھر سے لڑکی شادی کر کے ادھر آ رہی ہے، جو والدین نے اپنی بیٹی کو جنہوں نے اسے 20 25 30 سال اپنے گھر میں رکھا، پرورش کی، وہ اسے ایک دوسرے گھر میں بھیج رہے ہیں، تو اس کو آگے سے کس طرح کا اس کا برتاؤ کیا جانا چاہیے۔ اگر اگر آپ کسی بھی نئی جگہ میں جاتے ہیں تو تھوڑی دیر کے لیے، کچھ دنوں کے لیے آپ وہاں پہ اپسیٹ رہتے ہیں، آپ وہاں پہ ایڈجسٹ نہیں ہو پاتے، تو اس کو ایسا ماحول فراہم کیا جائے کہ وہ اس ماحول میں ایڈجسٹ ہو سکے، نہ کہ آپ اس پہ آتے ہی پریشر ڈالنا شروع کر دیں اور اس طرح کام کرنا شروع کر دیں۔ تو یہ اس سے ایک سبق سیکھنا چاہیے سبھی کو کہ اس سے بڑی اور کیا بات ہوگی کہ اگر ایک گھر والے اپنی بیٹی کو آپ کے پاس ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بھیج رہے ہیں، تو اس کے جذبات کا، اس کے احساسات کا، اس کی صحت کا، اس سب چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، نہ کہ اس کو ایک ملازمہ بھی میں نہیں کہوں گا، کیونکہ ملازمہ کے ساتھ بھی ایسا سلوک نہیں کرنا چاہیے۔ اس کو ایسا ٹریٹ نہ کریں کہ آپ اس کو انسان ہی نہ سمجھیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو، آپ کو یہ باتیں اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور اپنی رائے کے اظہار ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔